السلام علیکم. سب سے پہلے میرے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ خطبہ الہ آباد کے بارے میں ہے. خطبہ الہ آباد جس نے ہندوستان کے مسلمانوں کی سوچ میں ایک تبدیلی پیدا کی اور اسی خطبے نے پاکستان کی طرف راہ کا جو ہے رستہ متعین کیا. بہرحال ہم آج خطبہ الہ آباد کے بارے میں بات کریں گے. علامہ اقبال نے فرمایا کہ مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ شمال مغربی ہندوستان میں مسلمانوں کو آخر کار ایک مسلم منظم ریاست قائم کرنی پڑے گی. یہ پہلی بار تھا جب کسی شخص نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کی ڈیمانڈ کی تھی. اب تھوڑا سا اس کا پس منظر کی طرف جائیں تو اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ سائمنڈ کمیشن 1927 اس کا مسلم لیگ نے بڑا بھرپور جواب دیا. اس کے اوپر تنقید کی گئی. اسی طرح 1929 کے اندر جو نہرو رپورٹ کا جواب دیا گیا تو وہ بھی بڑا ایک بہترین جواب تھا مسلمانوں کے لیے. اور مسلمان جو تھے مسلسل یہ نظر آ رہا تھا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ مسلمانوں کے حقوق کی ایک جماعت نظر بن رہی ہے، وہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہے. لیکن یہ بھی ہندوستان کے لوگوں کو واضح ہو چکا تھا کہ اب ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ رہنا شاید ایک مشکل کام ہے، کیونکہ ہندو جو تھے ان کی جو ذہنیت تھی یا انگریزوں کی جو ذہنیت تھی وہ مسلمانوں پہ واضح تھی. اور ہندو جو تھے وہ ایک الگ وطن کا مطالبہ صرف ہندوؤں کے لیے کر رہے تھے، کیونکہ ظاہری بات ہے ڈیموکریسی تھی اور ڈیموکریسی جو ہے وہ میجورٹی کا نام ہے. تو اگر ہندو وہاں پر رہتے تو مسلمانوں کے غلام ہی بن کر رہتے. بہرحال اب یہ آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس تھا اور یہ 1930 میں ہوا، 30 دسمبر 1930 کو الہ آباد کے اندر. اب الہ آباد کے اندر اس کی صدارت کا جو فریضہ ہے وہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے ادا کیا. اور علامہ اقبال نے ہی مسلمانوں کو ایک نئی طرف لے کر گئے اور ایک نئی سوچ دی. بیسیکلی 1930 کے اندر ہی مسلمان کچھ جو رہنما تھے وہ گول میز کانفرنس کے لیے برطانیہ میں موجود تھے. اب اگر ہم اس خطبے کے بارے میں بات کریں تو یہ خطبہ تھا یا آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس تھا جہاں پر عوام کا ایک ازدحام تھا، کیونکہ اس ٹائم پر مسلم لیگ جو ہے وہ اچھی خاصی پذیرائی جو ہے وہ عوام کے اندر حاصل کر چکی تھی. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ پنجاب، سرحد، سندھ، بلوچستان کو ملا کر ایک الگ ریاست جو ہے بنا دی جائے، خواہ یہ ریاست برطانوی حکومت کے اندر ہو یا اس کے باہر. اب ان کو آپ نے فرمایا کہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ شمالی مغربی ہندوستان مسلمانوں کو ایک منظم ریاست قائم کرنا پڑے گی. شمال مغربی ہندوستان میں مسلمانوں کو ایک منظم ریاست قائم کرنا پڑے گی. اب یہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے ایک تھاٹ دی، یہ ایک نئی تھاٹ تھی. اس سے پہلے مسلمان جد و جہد ضرور کر رہے تھے لیکن وہ اپنے رائٹس کے لیے لڑ رہے تھے. لیکن یہ پہلی مرتبہ تھا جب کسی لیڈر نے مسلمانوں کے لیے بھی علیحدہ وطن کی خواہش کا اظہار کر دیا. یہ خواہش ہندوؤں اور انگریزوں کے سینوں پر تو صاف کی طرح لوٹی، لیکن حقیقت میں یہ مسلمانوں کا ایک درینہ خواب تھا جس کو شاید الفاظ اقبال نے دیے اور پھر ان الفاظوں کے اوپر چل کے آپ کو پتہ ہے 1947 کے اندر پاکستان حاصل کیا گیا. یہ جو اقبال کی اگر ہم بات کریں تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہمیشہ مسلمانوں کو ایک ملت کہتے رہے ہیں. آپ ہمیشہ ایک ملت کی طرح مسلمانوں کو ٹریٹ کرتے ہیں. آپ نے کہا یہ ملت بکھری ہوئی ہے، لیکن یہ ہے تو جسم کی مانند. ظاہری بات ہے جب ایک کو درد ہوتا ہے تو سب کو درد ہوتا ہے. تو اسی نظریے کے تحت آپ نے فرمایا کہ آخر کار جہاں پر مسلمانوں کی میجورٹی ہے وہاں پر مسلمانوں کو ایک الگ ریاست دینی چاہیے، اور ہندوؤں کی جہاں پر میجورٹی ہے وہاں پر ہندوؤں کو ریاست دی جائے تاکہ وہ جو اپنے رسومات کرتے ہیں اس سے کسی مسلمانوں کو جو ہے ان کے دلوں کو بھی اذیت نہ پہنچے. بہرحال ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے ٹو نیشن تھیوری ایک بار پھر بیان کی. انہوں نے کہا ہندوستان میں دو قومیں آباد ہیں، ایک ہندو اور ایک مسلمان، اور یہ دونوں ایک بہت بڑی واضح اکائی ہیں. اگر ہندو اپنے لیے انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک نئے وطن کا مطالبہ کر سکتے ہیں تو یہی مطالبہ کرنے کے لیے مسلمان جو ہے وہ حق باجانب ہیں. تو بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو وطن کا جو نظریہ دیا یا مسلمانوں کو ایک نئی مملکت کا جو نظریہ دیا وہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے دیا. اگر آپ اقبال کی شاعری کو پڑھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اقبال کہتا ہے کہ مسلمان غلام نہیں رہتا. مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ آزادی پرست ہے اور وہ ہمیشہ جو ہے آزاد فضاؤں میں زیادہ بہتری سے پنپتا ہے. اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال
मुसलमानों के वो शायर थे जिन्होंने मुसलमानों के दिलों में आज़ादी की आग लगा दी। और ये खुतबा इलाहाबाद, इससे पहले तो मैंने जैसा आपको बताया कि मुसलमान ये सोच रहे थे कि शायद हमें अपने हकूक़ के लिए लड़ना है। और कई मुसलमान, जैसे अगर आप कभी मुतालिया करें कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक जो है वो स्टोरी लिखी हुई है सादत मंटू ने, अगर कभी आप उसको पढ़ें तो आपको ये नज़र आता है कि उसमें सादत मंटू जो है वो आज़ादी की बात नहीं कर रहे। वो बात क्या कर रहे हैं कि जनाब हमें जो है वो एक अंग्रेज़ चले जाएंगे और हम वहाँ पर इकट्ठे रहेंगे। तो उस टाइम तक हिंदुस्तान के लोगों के जहन में ये बात नहीं थी, लेकिन इकबाल ने जब ये ख्वाब प्रेजेंट किया, जब इकबाल ने अपनी इस ख्वाहिश को प्रेजेंट किया, तो उसके बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये सोचने पर मजबूर हो गए कि अब हमें अलग वतन के लिए जाना चाहिए। और आप को आगे चल के भी बताएंगे गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बारे में कि वो क्यों नाकाम हुई, वहाँ पर क्या हो रहा था। लेकिन खुतबा इलाहाबाद असल में पाकिस्तान की तारीख़ में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, क्योंकि उसी खुतबे ने मुसलमानों को एक रास्ता दिया, उसी खुतबे ने मुसलमानों को स्टेट का तस्वुर दिया। तो हम जितना भी डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के शुक्रगुजार हूँ वो कम है, लेकिन हमें उनकी जो तालीमात है उस पर भी अमल करना चाहिए। और खुतबा इलाहाबाद को हम जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, बिकॉज एग्जामिनेशन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो थैंक यू वेरी मच, और उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जो हमारे